بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کے صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں ہندو کلچر کی جھلک اب تک نظر آتی ہے، مگر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہندو کلچر نہ ہونے کے برابر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں ہندو آبادی بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اور ہندو چونکہ ایک جگہ پہ رہ رہے تھے، معاشی لحاظ سے بھی ہندو زیادہ طاقتور تھے اور ایک طویل عرصہ اکٹھے رہتے ہوئے گزر گیا تھا، اس لیے ان کی بہت ساری رسمیں بھی مسلمانوں میں منتقل ہو چکی تھیں، اور بعض عقائد ایسے ہیں جو نہ تو ہندوؤں کی کتابوں میں درج ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کی کتابوں میں کہیں ملتے ہیں، مگر ہندو ان پر بڑی سختی سے کاربند ہیں، اور آج تک مسلمانوں کی غمی خوشی میں بھی یہ چیزیں عموماً ملتی ہیں۔ مثلا دولہے کے سر پر سہرا، دولہے اور دلہن کو مہندی لگانا، دولہے کے پاؤں میں گھڑے کا ڈھکن سجا کر رکھنا اور دولہے کا پاؤں مار کر اس کو توڑنا، بیڑی گھوڑی سجا کر رکھنا اور اس کو توڑنا۔ ایک اور رسم ہے جس کو گھڑولی کہا جاتا ہے، یعنی دولہے کی مامی یا چاچی پانی سے بھرا ہوا مٹکا اٹھا کر گھر سے کچھ دور جاتی ہے، جس کے ساتھ تمام رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ڈھول اور گانوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ دور جا کر واپس آ جاتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ اس گھڑولی والے پانی کو معتبر سمجھا جاتا ہے، اور شادی پر ڈھول، شہنائی، جھمر اور ویل ودھائی یہ بھی ہندوؤں کی تخلیق کردہ رسمیں ہیں۔ اسلام میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عام زندگی میں رہتے ہوئے مثلا چھینک آئے تو کہنا آج کوئی یاد کر رہا ہے، یعنی چھینک کو مس کال کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ توے کے اوپر پڑی ہوئی روٹی اگر موٹی ہو جائے تو کہنا کہ آج کس بندے کو زیادہ بھوک لگی ہے۔ ہاتھ سے نوالا گر جائے یا آٹا ٹوٹ کر گر پڑے تو کہنا کہ آج کوئی پردیسی آ رہا ہے، ہاتھ سے نوالا گر رہا ہے۔ مرغی اگر دھوپ میں پر پھیلا کر بیٹھی ہو تو بھی کسی کے آنے کی پیشن گوئی ہوتی تھی، اور اگر منڈیر کے اوپر سویرے سویرے کوا بیٹھ کر بولے تو بھی کسی کے آنے کا پیش خیمہ ہوتا تھا۔ ویسے موبائل فون کے آنے سے کافی ساری غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں دور ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ کے نیچے سے گزرنے پر بالوں کا لمبا ہونا، گدڑی کی آواز کو منحوس سمجھنا اور اس طرف راکھ اٹھا کر پھینکنا، چپل کے اوپر چپل آ جائے تو سفر کا درپیش ہونا، الٹی پڑی ہوئی چپل کو دکھ کی علامت سمجھنا۔ اس کے علاوہ شادی کے موقع پر دولہے کے سر سے 7 بار پانی وار کر دولہے کی ماں کا پینا اور دولہے کا اس کو روکنا، یا دلہن کا سسرال پہنچنے پر چھوٹے بچے کو اس کی گود میں بٹھانا، یہ تمام وہ رسمیں ہیں جن کا آج تک کسی کو مقصد سمجھ نہیں آ سکا، اور الحمدللہ اب پڑھے لکھے لوگوں میں یہ رسمیں متروک ہوتی جا رہی ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔